السلام علیکم دوستوں، کل میں نے اپنے ویلاگ میں مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے لیڈر آفاق احمد صاحب کے بند کمرے کے اجلاس میں کلچر ڈے کی مخالفت کو جب تشتزبام کیا تو ان کے چاہنے والے تو خوف کہ غضبناک ہوئے ہی، مگر ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی کہ جو لندن والے بھگوڑے سے عشق کرتے ہیں انہوں نے بھی کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے۔ دیکھیں، ندیم رضوی کو گالی دے کر آپ کو کچھ اس لیے نہیں حاصل ہوگا کہ ندیم رضوی کا وتیرہ ہے کہ جو اسے گالی دیتا ہے ندیم رضوی اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا۔ کیونکہ اس لیے کہ ندیم رضوی اپنی نگاہوں میں ندیم رضوی کو اہمیت نہیں دیتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ندیم رضوی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ندیم رضوی کے سامنے مہاجر ہے، مہاجر قوم ہے۔ مہاجر قوم کی زبان اردو، پنجابی، گجراتی، کاٹھیاواڑی، ہریانوی، آ رہی بات سمجھ میں؟ مہاجر قوم کی ثقافت، علی گڑھ کی بھی ثقافت، راجستھان کی بھی ثقافت، دکن کی بھی، بمبئی کی بھی، کچھ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ندیم رضوی کے نزدیک مہاجر قوم کی زمین متروکہ سندھ کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مہاجر قوم کو گالی دی تو سب سے پہلے اس گالی کا جواب ندیم رضوی دے گا۔ ابھی مراد علی شاہ نے بکواس کی تھی تو سارے لیڈر منہ میں چسنی ڈالے بیٹھے ہوئے بند کمرے کے اجلاس کر کے جو ہے وہ مہاجر کلچر ڈے کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کون؟ مہاجر لیڈر۔ مگر مراد علی شاہ دھمکی دے دے تو کہتے ہیں جانے دو، ٹھیک ہے نا؟ مگر ندیم رضوی اس کو گالیاں دو، ٹھیک ہے؟ کس کو؟ اس ندیم کو جو مہاجر قوم کا ایک ادنا آدمی ہے، ٹھیک ہے، جس نے آج تک ایک ووٹ نہیں مانگا، ایک الیکشن نہیں لڑا، چندے کے لیے ایک روپیہ نہیں مانگا، ایک ڈالر نہیں مانگا، ٹھیک ہے، جس نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے قوم سے آج تک، صرف نظریہ دیتا ہے۔ اور وہ نظریہ جو مہاجر قوم کا جو ایک خوبصورت کیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ مہاجر قوم اگر اس کو کیک سمجھا جائے، اس پہ جو آئسنگ ہے وہ ہے متروکہ سندھ، یعنی زمین کے بغیر قوم نہیں ہوتی۔ ندیم رضوی نے جو 79 کا 86 کا مہاجر قومیت کا پیغام تھا اس کو مکمل کر کے پیش کیا ہے کہ مہاجر قوم کیسے ہے۔ زمین غائب تھی اس نے زمین اس میں داخل ہی نہیں کی بلکہ ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ ثقافت، زمین، زبان یہ ہو تو قوم بنتی ہے، ٹھیک ہے، مستقل اکیلے بات کرتا ہے۔ تو ندیم رضوی تو آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے لے کچھ نہیں رہا، نہ آپ کو استعمال کرتا۔ کوئی کارکن نہیں ہے ندیم رضوی کا، پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص بتا دے کہ ندیم رضوی نے کوئی پارٹی بنائی ہے اور اس کا کارکن وہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ندیم رضوی آفاق احمد اور الطاف کی طریقے سے مہاجر قاتل و مقتول نہیں چاہتا۔ ندیم رضوی نہیں چاہتا کہ اس کے نام پر کوئی لڑکا اٹھ جائے۔ ندیم کو شہید نہیں کھیلنا۔ ندیم رضوی یہ کوشش کر رہا ہے کہ نظریات درست کرتا رہے، ایک پیرلل نظریہ دیتا رہے۔ وہ نظریہ کہ جو مہاجر قلعے کے گرد ایک ایسی اونچی فصیل تیار کر دے کہ اندرونی دشمن الطاف جیسے، آفاق جیسے نقب لگا کر غیروں کو اس میں داخل نہ کر سکے۔
تطہیر کے عمل سے گزار رہا ہے ندیم رضوی نظریاتی طور پر لوگوں کو. زمین زمین زمین، متروکہ سندھ کی بات کرتا ہے. ندیم رضوی سے کوئی الگ ہو کر متروکہ سندھ کی بھی بات کرتا ہے تو ندیم رضوی اس پہ خوش ہوتا ہے. اچھی بات ہے، چونکہ یہ نظریہ پھیلنا چاہیے. بہت سے میرے دوست تھے، میرے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پٹھانوں کی بہت بات کرتے ہیں، آپ پنجابیوں کی بہت بات کرتے ہیں، آپ کی ایسی کی تیسی، ہم متروکہ سندھ پہ قائل ہیں، مہاجر زمین پہ قائل ہیں، مگر ہم یہ بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے، نہ مانو بھائی، کم سے کم اپنی زمین کی تو بات کر رہے ہو، مجھے خوشی ہے. تو ندیم رضوی تو اپنی ذات کی وفا خود سے نہیں چاہتا تو آپ سے کیسے چاہے گا؟ ٹھیک ہے، تو گالی لکھو گالی دو، پرواہ نہیں ہے، مگر خبردار اگر مہاجر کو گالی دی، اور خبردار کہ جو لوگ مہاجر صفوں میں مہاجر دشمن سندھ کے نسل پرستوں کے اعلی کار ہیں، ان کو میں بے نقاب کرتا رہوں گا. جو سندھو مہادیش، مہا سندھو دیش، سندھی کنفیڈریشن اور جناب آزادی اور ڈرامے کرتا رہے گا، رو کی دلالی کرے گا، میں اس کی مخالفت کروں گا. لکھ کے رکھ لو، میں مخالفت کروں گا، چاہے وہ کتنا دوبارہ مشہور ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا. چونکہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک پیرلل مہاجر قوم کا نظریہ وہ دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی بھی زندہ رہے نہ رہے مہاجر قوم کو یہ پتا ہو کہ غلط کیا ہے، درست کیا ہے. ندیم رضوی امام حسین کی اپروچ کا قائل ہے، یعنی جم جاؤ اپنے مقصد پر، کہہ دو کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں جنگ نہیں چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں عدم تشدد پہ قائم ہوں، مجھے واپس مدینے جانے دو، میں چلا جاؤں گا، خاموش رہوں گا. ٹھیک ہے نا، مجھے سرحدوں سے باہر جانے دو، میں جنگ نہیں چاہتا، میں تشدد نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا. اور اگر ایسا آ جائے کہ گھر پہ فوجیں خیموں کے گرد ناطقہ بند کر دیں، کھانا پانی بند کر دیں، تو لڑنے کے لیے حسین نکل آتا ہے، نظریہ نہیں چھوڑتا. تو ندیم رضوی کسی کو اکسا بھی نہیں رہا، نہ حسین نے کسی کو اکسایا تھا. ندیم رضوی حسین کا قائل ہے، حسینیت کا قائل ہے. کہہ دیا تھا چلے جاؤ امام حسین نے، میں مال و متاع کے لیے نہیں جا رہا. آ رہی بات سمجھ میں؟ میرے ساتھ وہ رہے جو مرنے کو تیار ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ندیم رضوی تو یہ معلوم ہے کہ واقع کربلا سے کہ کسی کو اپنے گرد جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، بس پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جاتا رہے، اپنی زمین متروکہ سندھ لوگوں کے دلوں دماغوں میں پھر جائے. تو یہ جو اعلی کار ہیں سندھ کے نسل پرستوں کے، کوئی ذوالفقار مرزا کے مال پر ڈیفنس میں رہتا ہے، کوئی جی ایم سید کی لندن میں مالا جپتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی گورنر ہاؤس میں کابل کی ٹوپی پہن کر، راجستھان کی اجرک ڈال کر کسی کتے کی طریقے سے مہاجروں کو گھسیٹتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اور کوئی خاموش ہے، کوئی اسلام کا جھنڈا اٹھائے موجود ہے، کوئی پاکستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہے، مگر مہاجر کی بات کرتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے، تھرتھراہٹ طاری ہوتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو 35 سال سے قوم کے ووٹ، نوٹ، سب کچھ لے کے مشہور ہوئے اور طاقتور بنے، اور قوم کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. قوم کو آپس میں لڑا چکے آفاق و الطاف. آج کہتے ہیں جی مہاجر کلچر کیا ہوتا ہے، یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، مہاجر کلچر کیا ہوتا ہے. دو باتیں کئی لوگوں نے، مخصوص لوگوں نے، کہ جی مہاجر کلچر کیا ہوتا ہے، پورے پاکستان کا کلچر مہاجر کا ہے. کس نے کہا کہ پورے پاکستان کا کلچر مہاجر کا ہے؟ کیا مہاجر نے گنڈاسوں سے لے کر اپنی بہنوں کو قتل کیا؟ کیا مہاجروں کی تہذیب میں قبائلی وارفیئر ہے کہ راکٹ لانچر لے کے مار دو ادھر سے ادھر لے کر؟ کیا مہاجر تہذیب میں کرپشن ہے؟ کیا مہاجر تہذیب کے اندر
یہ غنڈہ گردی لفنگا پن ہے جو آپ دیکھتے ہیں مہاجر کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے، اور جو آج بھی ہوتا ہے اندرون سندھ میں، اندرون پنجاب میں. نہیں، ہماری تہذیب یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے والد سیکرٹری مین پاور سے ریٹائر ہوئے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹر مین پاور تھے، سیکرٹری سے ریٹائر ہوئے گریڈ 21 سے. ہم رہتے تھے فیڈرل بیریا کے 200 گز کے مکان میں. میری والدہ اگر اسکول کی وائس پرنسپل نہیں ہوتی تو ہمارے گھر میں تنگی آ جاتی. مگر میرے والد کے جو ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے، جو نیچے کے لوگ تھے، وہ ڈیفنس میں رہتے تھے، گھر بھی ملنے آتے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تہذیب ہماری تھی. میرے والد نے کرپشن نہیں کی. کرپشن کر سکتے تھے، سامنے تھی، نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے. سخت سردی میں بھی شیروانی زیب تن کی. یہ شیروانی ہمارا کلچر ہے. لب و لہجہ ہمارا کلچر ہے. اردو ہماری بہترین زبان ہے. تو ہم الگ ہیں. پاکستان میں ہم نے اس مہذب کلچر کو منوانے کی کوشش کی. تو جو سندھ کا نسل پرست ہے، پنجاب کا شاونسٹ ہے، اس نے مخالفت کی. اس نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، ہمارا سب کچھ چھین لیا. ہمارے پیچھے یہ ایم کیو ایم کی نحوست لگا دی، ہمارے چھٹ بھائیوں کو طاقت دے دی، ہمارے اعلیٰ و عرفہ کو ذلیل کر دیا تاکہ ہماری ثقافت، ہماری برتری برباد ہو جائے. ہماری جو پہچان تھی، جوش ملی آبادی، زید نظامی، پروفیسر غفور، مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ طالب جوہری، ان کی بجائے بنا دیے کیا؟ آفاق، الطاف. آ یہ بات سمجھ میں؟ جن کو اردو بولنی ڈھنگ سے نہیں آتی. پھر اس سے بھی آگے بڑھے تو مادھوری، لنگڑا، کانا، ٹوٹا، چھٹا، گٹکے دے دیے. یہ سازش ہوئی ہے ہماری قوم کے ساتھ. ہم چپ رہے کہ جی پورے پاکستان میں ہماری ثقافت ہے. یہ کون سی منطق ہے؟ بالکل نہیں. پورے پاکستان میں ہماری ثقافت نہیں ہے. ہماری ثقافت سے نفرت کی گئی. اس کا استعمال جب ضرورت پڑی تو کیا گیا، اور جب ضرورت نہیں پڑی تو ہمیں ذلیل کیا گیا. ایم کیو ایم سازش تھی، سازش ہے، اور جب تک یہ باقی ہے مہاجروں کی بربادی کی علامت ہے. چاہے وہ حقیقی ہو، پتنگ والی ہو، یا نقلی لندن والی ہو. ایم کیو ایم کو دفنانا ہوگا. پاکستان میں جی ہمیں ثقافت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں ثقافت ہے. یہ دلالی کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں نسل پرستوں کی، اور کچھ نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک اور فلسفہ آیا کہ جی وہ یہ پاجامہ کرتا تو ایم کیو ایم نے دیا تھا، ہم تو راجپوت ہیں. ابے تمہیں پتہ نہیں ہے، لکھتے تو تم ہو راجپوت. اپنے آگے جا کے پتہ کرو علی گڑھ یونیورسٹی میں کون پڑھتا تھا. ایک سے ایک بڑا راجپوت پڑھتا تھا، اور وہ یہی پاجامہ کرتا پہنتا تھا، یہی شیروانی پہنتا تھا. یہ جو اچکن الطاف نے پہنا یہ وہ تھی ہماری. مگر اصل ہماری ثقافت ہے جس پہ ہمیں شان ہونا چاہیے، وہ شیروانی ہے. اور سارے راجپوت پاجامہ کرتا پہنتے تھے. کون کہتا ہے آپ سے کہ راجپوتوں کی ثقافت نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے. مطلب اپنے اندر خود اختلاف پیدا کرتے ہیں. کس نے ان سے کہا کہ یہ اختلاف جو ہے وہ قائم کیا جائے؟ صرف سازشیں ہیں. سندھ کے نسل پرست پیسہ کھلا رہے ہیں، ان کو مال کھلا رہے ہیں، تو یہ مہاجر ثقافت سے گھبرا رہے ہیں. تو ہمیں اس گھبراہٹ کو ختم کرنا ہوگا. مہاجر ثقافت کو الگ کر کے دکھانا ہوگا. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ صرف آتش بازی، ہلڑ بازی ہماری ثقافت نہیں ہے، لیکن آپ قوالیاں کیجئے، آپ جو ہے محفل مسالمہ کی مشاعرہ کیجئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تحریر اور تقریر کی بات کیجئے. اپنے رویوں کے اندر وہ نرم خوئی لے کے آئیے، وہ شعور لے کر آئیے جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے.
کرپشن سے دور رہیے، ایم کیو ایم کی غلاظت سے دور رہیے. یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. آپ ہر پارٹی کو جوائن کیجئے، پی ٹی آئی میں جائیے، پیپلز پارٹی میں جائیے، آپ جو ہے جناب جماعت اسلامی میں جائیے، آپ کسی مذہبی پارٹی میں جائیے، مگر اپنی ثقافت کا علم لے کر جائیے اور بتاتے رہ جائیے کہ آپ مہاجر ہیں، آپ فخر کرتے ہیں. چونکہ اپنی قوم سے تعلق رکھنا قرآن میں بھی خدا نے ارشاد کیا ہوا ہے. سورہ حجرات 13ویں آیت خود پڑھ لیے جا کے آپ. ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. تو جس پروردگار نے ہمیں حق دیا ہے پہچان کروانے کا، جس پروردگار نے ہمیں استحقاق دیا ہے کہ ہم اپنی پہچان کروائیں، تو پہچان کیوں نہ کروائیں؟ اور اگر کروائیں تو کیسے کروائیں؟ لباس سے کروائیں گے، طعام سے کروائیں گے، لہجے سے کروائیں گے، گفتگو سے کروائیں گے، کردار سے کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، تحریر اور تقریر سے کروائیں گے. ہمیں اپنے کلچر ڈے کو منانا ہے. 24 دسمبر یہ لکیر کھینچ رہا ہے مہاجر ثقافت اور مہاجر نام پہ سیاست کرنے والوں کے درمیان. خط تنسیق ہے یہ جدا کر رہا ہے ان کو. اب آپ طے کیجیے آپ کس طرف ہیں. 24 دسمبر مہاجر کلچر ڈے منے گا انشاءاللہ.